बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ सोशल मीडिया पे तहलका मचाती उस ख़बर से करेंगे जिसको देखने या पढ़ने के बाद जिसकी ज़बान पर जो आ रहा है, जिसके जहन में जो ख़याल आ रहा है, उसकी तरफ से उस राय का इजहार किया जा रहा है। अब सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल होती जो ख़बर है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने अवाम के टैक्सों के पैसे पर 100 के करीब साफ़ियों को मुफ्त तफरीही ट्रिप करवाने का फ़ैसला किया है। बल्कि इस ट्रिप का बाकायदा तौर पर आगाज़ भी हो चुका है। लेकिन इस तफरीही ट्रिप की हकीकत क्या है, इस तफरीही ट्रिप का एजेंडा क्या है, और वो कौन से हक़ाइक़ हैं, वो कौन सा सच है। ख़बर बेशक सोशल मीडिया पे तहलका मचा रही है, सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी हकीकतें, कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो अभी तक मीडिया और सोशल मीडिया पे सामने नहीं आ सके हैं। तो इस ख़बर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले तो आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल होती इस ख़बर पर कि ये साफ़ियों को मुफ्त ट्रिप क्यों करवाया जा रहा है, केपी हुकूमत का अपना सरकारी मौक़िफ़ क्या है। ये नाज़रीन एक शख्सियत हैं, यार मोहम्मद ख़ान नियाज़ी साहब, सोहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उनके तर्जमान हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, शजरकारी, माहौलियात के फ़रोग़ को हमेशा अपनी अवलीन तरजीहात में शामिल रखा है। इसी विजन के तहत खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी मनसूबा कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ, जिसे आलमी सतह पर सराहा गया और पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र मिसाल करार दिया गया। बाद अज़म वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से इमरान खान ने 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसका मकसद पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलों के असरात से महफूज बनाना और जंगलात के रकबे में इजाफ़ा करना है। ये तो उन्होंने इमरान खान साहब का विजन बता दिया, लेकिन ये ट्रिप जो है क्यों मुनक़्क़िद किया गया, उस पे ये तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के यार मोहम्मद नियाज़ी साहब कहते हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से जंगलात से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ दावे और इल्ज़ामात सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ है कि क़ियास एराइयों की बजाय हक़ाइक़ को बराह रास्त दिखाया जाए, और इसी मकसद के तहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुल्क भर के मीडिया नुमाइंदगान के लिए जंगलात के इलाकों का एक्सपोजर विजिट मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला किया है, ताकि वह ख़ुद ज़मीनी हक़ाइक़ का मुशाहदा करें, मुतल्लिक़ा हुकाम, माहिरीन, मकामी आबादी से बराह रास्त मालूमात हासिल करें और अपनी पेशा वराना राय मुशाहिदे की बुनियाद पर जो है वो कायम कर सकें। तो ये इस प्रोग्राम का एजेंडा या मकसद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से बताया गया है। अब वो कहते हैं कि पहला जो मीडिया वफ़द है कल रवाना होगा। तकरीबन 100 सीनियर साफ़ी, एंकर, तज़ियाकारों को दावत दी गई है। अब उसमें नाम किन किन के शामिल हैं नाज़रीन, मैं चंद नाम आपको बता देता हूँ। हामिद मीर साहब हैं, सोहेल बड़ाई साहब हैं, शाज़िब खानज़ादा हैं, शहजाद इकबाल हैं, इरशाद भट्टी हैं, बेनज़ीर शाह हैं, महमद सरफराज हैं, मज़हर अब्बास साहब हैं, सलीम साफ़ी साहब हैं, अंसार अब्बासी साहब हैं, और बाकी जो लिस्ट जो मतलब 100 के करीब साफ़ियों की है, इसमें 21वें नंबर पे इमरान वसीम बतौर प्रेसिडेंट प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मेरा नाम भी जो है वो शामिल किया गया है। अब ये लिस्ट जो है तर्जुमान जो हैं सोहेल अफरीदी साहब के, उन्होंने इसको पब्लिक किया है। अब उनका मकसद क्या है वो भी उन्होंने बता दिया है। लेकिन सोशल मीडिया पे जो कोहराम बरपा है, जो हलचल मची हुई है, खलबली मची हुई है, उसमें यह कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो अवाम है उनके पैसे के ऊपर यह ट्रिप करवाया जा रहा है। अब यार मोहम्मद नियाज़ी साहब जो कि तर्जमान है सोहेल अफरीदी साहब के, उनका अगर जो बयान है उसमें देखा जाए और गौर से उसकी स्क्रूटनी की जाए या डी कोड किया जाए, वो कहते हैं कि 100 साफ़ियों को हमने दावत दी है। मैंने एक्स पे भी लिखा है कि दावत देने से आप किसी को मना नहीं कर सकते, यानी मुझे केपी हुकूमत ने दावत दी है तो क्या मैं चला गया? तो 100 के करीब साफ़ियों को दावत उनकी तरफ से दी गई है। देखना यह है कि कितने साफ़ी गए हैं, और देखने के साथ जितने साफ़ी गए हैं वो भी जुर्म नहीं है। देखना यह होगा कि जो साफ़ी वहाँ पे गए हैं उन्होंने जाके वहाँ से रिपोर्ट क्या किया है। जो खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात के हवाले से, हज़ारा डिवीज़न के जंगलात के हवाले से
یا جو ناردرن ایریاز میں ہم بات کرتے ہیں کہ جنگلات کی بڑی تیزی کے ساتھ بے رحمی کے ساتھ کٹائی کی جا رہی ہے، اس پہ آ کر جو رپورٹ کیا جائے گا اس سے آپ جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ رپورٹنگ جو ہے جو کی گئی ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے، یا پھر جو باتیں کی گئیں کہ جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے، ڈیفورسٹریشن کی جا رہی ہے، خیبر پختونخوا حکومت سوئی ہوئی ہے، تو اس پہ صحافی جو رپورٹ کریں گے تو افواہیں اپنی جگہ پہ، کیا سرائیاں اپنی جگہ پہ، اس سے بھی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اور اس میں نامور صحافی موجود ہیں، چلیں ہمیں تو لوگ جو بھی کہتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے، میں تو ویسے بھی نہیں گیا، لیکن کے پی حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ جو لوگ جا رہے ہیں ایٹ لیسٹ انہی کے نام پبلک کرتے ہیں۔ اب اگر شاہ زیب خادمزادہ صاحب کو بلایا گیا ہے، وہ اگر چلے جاتے، مجھے نہیں لگتا کہ گئے ہوں گے۔ حامد میر صاحب کو بلایا گیا ہے، سہیل وڑائی صاحب کو بلایا گیا ہے، مجھے نہیں لگتا وہ بھی گئے ہوں گے۔ شہزاد اقبال صاحب مجھے نہیں پتہ گئے ہوں گے۔ تو یہ اس پہ جیسے میں نے کہا نا کہ جتنے لوگ ہیں اتنی باتیں کی جا رہی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جو صحافی گئے ہیں وہ صحافی یا ان کی جو اکثریت ہے وہاں پر جنگلات کی کٹائی سے متعلق یا جو جنگلات کو آباد کرنے سے متعلق کے پی حکومت کی جو بھی ایفرٹس ہیں اس پر غیر جانبدارانہ رپورٹ جو ہے وہ لے کے عوام تک پہنچائیں گے۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ اگر خیبر پختونخوا حکومت نے اپنے سونامی پروجیکٹ کے حوالے سے صحافیوں کو مدعو کیا ہے، اس پروجیکٹ کو اوپن کیا ہے، صحافیوں کو جائزہ لینے کے لیے، اپنی آزادانہ رائے بنانے کے لیے، عوام تک پہنچانے کے لیے بلایا، تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے صحافیوں کو بلایا ہے تو خرچہ بھی بلانے والوں کو کرنا پڑے گا۔ اب ناظرین اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بڑا جھٹکا، افواج پاکستان کے شہداء کی جو قربانیاں ہیں ان سے متعلق جو سٹیٹمنٹ دیا گیا، اس بیان کو تو آج تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی طرف سے یا پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے مسترد کر دیا گیا۔ مولانا صاحب سے معافی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن وہ جماعت جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے در پہ جاتی رہی، چاہے 26ویں آئینی ترمیم تھی، چاہے 27ویں آئینی ترمیم تھی، یا حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا معاملہ تھا، پاکستان تحریک انصاف مولانا صاحب کے پاس جاتی رہی، مولانا صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کرتی رہیں، لیکن مولانا صاحب کے اس بیان کو پاکستان تحریک انصاف نے بھی رد کر دیا ہے۔ بیرسٹر گور صاحب نے مولانا صاحب کے بیان پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ شہداء ہمارا فخر ہیں، اگر ہم یہاں کھڑے ہیں تو ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان پر سیاسی رہنماؤں نے ان سے معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ بھی معافی کا مطالبہ کریں گے، تو اس پہ جو اپنے بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ جس مولانا سمیت سارے سیاستدان کو کہا ہے کہ جوش خطابت میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جس سے شہداء کی قربانی یا ان کی جو فیملیز ہیں ان کے جذبات مجروح ہوں۔ ہمارے شہداء ہمارا فخر، ہمارے ہیرو ہیں، آج اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہیں تو اس کی وجہ ہمارے شہداء کی قربانیاں ہیں۔ یہ پراکسی وار ہے، دشمن اسے ہمارے گھر تک لے آیا ہے، اگر شہداء نے اپنی جان نہ دی ہوتی، شہداء جان قربان کرتے ہیں تو ہم محفوظ ہیں۔ اب شہداء کی قربانیوں سے متعلق جو مولانا صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ہماری فوج کا جو جوان اپنی جان کا نذرانہ ملک کے دفاع سیکیورٹی کے لیے دیتا ہے، اس خون کی قیمت انمول ہے، اس قربانی کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ قارون کا خزانہ بھی آ جائے تب بھی اس قربانی کی تلافی نہیں کر سکتا یا اس کا معاوضہ نہیں دے سکتا۔ تو مولانا صاحب کو پی ٹی آئی نے بھی ریجیکٹ کر دیا ان کے بیان کو بھی۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین ہمارے بلاگ کی جو دیگر اہم خبریں ہیں۔ ریحان طارق صاحب جنہیں لاہور ایئرپورٹ پہ گرفتار کیا گیا مذہبی ایک معاملے پہ، ایک متنازع انٹرویو کرنے پہ، جن کا جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کیا گیا تھا، آج انہیں دوبارہ لاہور کی عدالت میں جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم بٹو صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ تفتیشی کی طرف سے کہا گیا کہ مزید ان کا جسمانی ریمانڈ درکار نہیں، تو عدالت کی طرف سے ریحان طارق کو جو ہے وہ جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ لیکن ریحان طارق صاحب کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں جو ہے عدالت میں لایا گیا۔ جب ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں مانگا گیا، عدالت کی طرف سے جوڈیشل کر دیا گیا، تو پھر انہیں سخت سیکیورٹی میں ہی واپس جو ہے وہ جیل جو ہے وہ لے جایا گیا ہے۔ اب وہ اپنی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں، جس کا فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین عوامی ایکشن کمیٹی جس سے متعلق آج ایک ویڈیو سامنے آئی کہ آزاد کشمیر کے ایک مقام پر مسلح جھتوں نے سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ کر دیا۔
اٹیک کیا گیا، فائرنگ کی گئی اس پر، جس کے نتیجے میں رینجر کے ایک اہلکار شہید ہوئے ہیں اور ایک زخمی ہوئے ہیں۔ اور رینجر جو ہے ریاست آزاد کشمیر کے حکومت کے موقف کے مطابق صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ گئی تھی۔ اب جو سیکٹری داخلہ ہیں آزاد کشمیر کے، وہ یہ بتاتے ہیں، چودھری گفتار حسین صاحب، ان کا کہنا ہے کہ راولہ کوٹ میں سیکیورٹی فورسز پہ فائرنگ کی گئی، اور یہ عوامی ایکشن کمیٹی کا وتیرہ ہے کہ وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زبردستی تاجروں سے دکانیں بھی بند کرواتے ہیں، اور خواتین اور بچوں کو ڈھال کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ سیکٹری داخلہ آزاد کشمیر نے کہا کہ عوام نے ان کے انتشاری ایجنڈے کو مسترد کر دیا ہے، اور جو آزاد کشمیر کی سڑکیں بلاک کی گئی ہیں، ان کی کلیئرنس تک، یعنی جو بند کی گئی سڑکیں ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے، انہیں کھلوایا جائے گا، اور یہ آپریشن بڑی سختی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور یہ آپریشن جو سیکٹری داخلہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک تمام سڑکیں کلیئر نہیں ہو جائیں گی یہ آپریشن جاری رہے گا۔ باقی ناظرین، جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے کہ نیب کے کیسز سپریم کورٹ میں چلیں گے یا ایف سی سی میں چلیں گے، تو یہ جو نیب میں قانون میں ترمیم کی گئی ہے، اس ترمیم کو بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ ایڈوکیٹ اظہر صدیق ہیں، ان کی طرف سے درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کی گئی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس ترمیم کو قانون اور آئین کے برخلاف اور بنیادی حقوق کے برخلاف قرار دیتے ہوئے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ دیکھتے ہیں یہ درخواست لگتی ہے یا اس پہ اعتراضات لگتے ہیں، کب سماعت ہوتی ہے، کس بینچ کے سامنے ہوتی ہے، اور پھر فیصلہ کیا ہوگا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔